یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ تقریباً یہ کوئی 40-50 کلومیٹر کے ایریا میں پانی پھیلا ہوا ہے اور لوگوں کے گھر ڈوب گئے ہیں. لوگوں کا جو ہے وہ زمینیں اور کھیتی باڑی اس کو تو آپ بھول جائیں نا. اس کو تو لوگ بھی جو ہے نا کمپرومائز کر چکے ہیں کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں, ہم بھول گئے اس چیز کو. لوگوں کو اپنے جان کے, اپنے بچوں کے, اپنے گھر کے لالے پڑے ہیں. اب لوگ جو ہے نا روڈوں پہ آگے بیٹھ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ خیمے ٹائپ لوگ جو ہے وہ بنا کے اپنی مدد آپ کے تحت یہ بنا کے بیٹھے ہوئے. اس پانی کا دیکھیں, اس پانی کا نکاسی جو ہے وہ انگریزوں کے دور سے لے کے جو انہوں نے بنا کے دی ہوئی ہے وہ چل رہی تھی. اب کیا ہوا ہے کہ وہ جو جہاں سے پانی گزرنے کی راہیں تھی وہ ان کے ہی لوگوں نے اس کو قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا اب جگہ جگہ پہ روڈز بن گئے ہیں, جگہ جگہ پہ جو ہے وہ انہوں نے بیریئر بنا دیے ہیں. ان بیریئرز کے بعد جو ہے وہ پانی گزرنے کی جو راہیں ہیں وہ پولیٹیکل انفلوئنسمنٹ کی وجہ سے جو ہے وہ نکل نہیں پا رہا ہے. اور باقاعدہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے, میں بائی نیم کہوں گا کہ شازیہ مری کا ایریا ہے اور شازیہ مری جو ہے کچھ لوگوں کو باقاعدہ سپورٹ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو باقاعدہ جو ہے نا وہ پولیس کے اوپر باقاعدہ پریشر ہے پیپلز پارٹی کا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, kیونکہ آگے بلدیاتی انتخابات آ رہے ہیں تو ہم نے کسی ایک بندی کو بھی ہم نے نہ ہاں بولنی ہے نہ بولنی ہے. بس جو بھی آنا ہے ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. ڈی سی سے یہاں سے رابطہ کیا گیا تو ڈی سی جو ہے وہ آتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ انتظامیہ میری سنتی نہیں ہے, پولیس میری سنتی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی بندہ میرا نہیں سن رہا, میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی. تو میری ریکویسٹ ہے ہائی اتھارٹیز سے, پرائم منسٹر پاکستان سے, چیف جسٹس آف پاکستان, آرمی چیف سے کہ خدا را یہ لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, یہ لوگ بھی زندہ ہیں. خدا را ان کا بھی پرستان حال کوئی ہو, ان کی بھی خبر لی جائے, ان کی بھی کوئی عافیت پوچھے آگے کہ یہ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں, یہاں پہ کس طرح رہ رہے ہیں, ان کا حال کیا ہوا ہے, ان کے جو کھانے پینے کی روز مرہ کی جو چیزیں تھی وہ ڈوب گئی, تو یہ گزارا کس طرح کر رہے ہیں, سروائیو کس طرح کر رہے ہیں. کرونا پہ جو ہم نے جو ادھم ایک مچایا ہوا تھا اس سے زیادہ یہ سیریس پرابلم ہے. اس میں اگر آگے دیکھا جاتا تو انتظامیہ آتی اور پانی نکال کے آگے 15 دن میں پانی نکل کے چلا جاتا اور اس کے بعد 2-3 مہینے میں یہ ساری چیزیں نارمل ہو جاتی. لیکن ابھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے بیریئر بنا دی ہیں لوگوں نے, کیونکہ گورنمنٹ مشینری نظر نہیں آ رہی. گورنمنٹ کا کہیں پہ بھی انفلوئنس نہیں ہے, بلکہ یہ کہا گیا ہے انتظامیہ کو کہ آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا, لوگ خود ہی لڑیں گے مریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے چیزیں جو ہے نا خود ہی سورٹ آؤٹ کر لیں گے. یہ کہا گیا انتظامیہ کی طرف سے. تو ڈوب کے مرنا چاہیے ان کو, جو یہ گورنمنٹ کا پلندہ اپنے سر پہ باندھ کے بیٹھے ہیں. ان کو ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ ان لوگوں کے آگے جا کے ہم کل ان کو ووٹ بھی دیں گے, کل ان کو جتوائیں گے بھی, اور اس کے بعد جو ہے ہم ان سے ایک اچھائی کی امید بھی رکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ روڈ کے اوپر پانی لگا ہوا ہے, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پانی کتنا ہوگا. 40-50 کلومیٹر میں کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ ہے. میں 42 کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا ہوں اپنے گاؤں سے, وہاں پہ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے پانی کا, کیونکہ آگے ان کے ہی لوگوں نے جو ہے وہ بیریئر بنا دیے ہیں. ان کے لوگ مطلب ہمارے ہی لوگوں نے یا جس نے بھی بیریئر بنائے ہوئے اس کو انتظامیہ کا کام تھا. جو نیچرل ویز ہیں, جو قدرتی راستے ہیں پانی نکلنے کے, ان کو جو ہے وہ ایکٹیو کیا جاتا, اور جن لوگوں نے وہاں پہ اس کو بلاک کیا ہوا ہے یا بیریئر بنائے ہوئے وہ ہٹائے جاتے, گورنمنٹ کی مشینری یوز کی جاتی. وہ بالکل بھی نہیں ہوا ہے. یہ پانی اب نکل رہا ہے. اب اس پانی کو نکلنے کے لیے اگر 6 مہینے لگ جاتے ہیں, یہ 6 مہینے تک اس پورے ایریا کو جو ہے ڈسٹرب کرتا رہے گا. یہاں کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی, یہاں پہ کوئی کاشت 5-6 سال کے لیے نہیں ہوگی جب تک یہ پانی کے جو اثرات جو ہیں وہ زائل نہیں ہوتے. اب خدا را اس کا تدارک کون کرے گا؟ گویا ہم اگر اس چیزوں کا اگر خود بندہ یہاں پہ اگر اب قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جس طرح کے لوگوں نے لیا ہوا ہے, لوگ 50 لوگ ایک جگہ پہ اسلحہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اور یہ پرابلم میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. لیکن ہم نے بولا کہ چلو کوئی بات نہیں, اوپر والا نہ ڈوبے, اس کو پانی نکلنے دو. لیکن ہم سے آگے لوگوں نے بیریئر بنائے ہوئے ہیں, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور بیریئر کنٹینیوسلی بن رہے ہیں.
وہاں پہ میرے پاس اگر ویڈیوز ہوں گی تو میں شیئر کروں گا. وہاں پہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ابھی تک مشینیں چل رہی ہیں جو یہ بیریئر بنا رہی ہیں. اب مجھے کیا بلکہ یہاں پہ جو لوگ بھی ہیں وہ ہوپ لیس ہو کے بیٹھے ہوئے کہ ٹھیک ہے اب جس طرح بھی ہے ابھی نیچرل ڈیزاسٹر ہے اس کو ہم فیس کریں گے, مطلب اپنی مدد آپ کے تحت. باقی ان لوگوں کو بیچاروں کو جو یہاں پہ جتنے رہ رہے ہیں اس ایریا سے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ان کے رائٹس کیا ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی پیپلز پارٹی کے یا جو منتخب نمائندے ہیں انہوں نے آ کے کوئی کام کرنا ہے, انہوں نے آ کے ہماری کوئی داد رسی کرنی ہے, انہوں نے آ کے ہمارا کوئی حال پوچھنا ہے, اور وہ رسپانسبل ہیں اس چیز کے. ان بیچاروں کو تو وہ بھی نہیں پتہ. اب یہ دیکھیں, یہ روڈ کے اوپر یہ پورا ایک گاؤں بنا ہوا ہے روڈ کے اوپر. اب روڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ جھگیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں. یہاں پہ آپ بتا دیں کہیں پہ اگر کوئی خیمہ نظر آ جائے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے, یہ یہاں ایک نظر آیا ہے مجھے, یہ آئی تھنک گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے. انہوں نے مہربانی کی ہوگی پچھلے دنوں جب بلاول زرداری آئے تھے یہاں پہ, ان دنوں. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول بھی جاتے ہیں, ہم پولیٹکس کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے, خدا را انسانیت کے ناطے ہی UNHCR نے یہ دیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ہے وہ کوئی بھی ہو, پولیٹیکلی جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے جیتا ہوا یا PTI نے جیتا ہوا, نون لیگ نے جیتا ہوا, جو بھی ہے, لیکن ہم پاکستان کے شہری ہیں, ٹیکس پیئر ہیں. میں نہیں, ہر بندہ ٹیکس پیئر ہے. اب وہ ویدر وہ فائلر ہے یا نہیں ہے, وہ ٹیکس کسی نہ کسی مد میں پے کر رہا ہے. تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ آپ لوگ آ کے اس کا یہاں پہ حال احوال پوچھیں, اس کا کوئی پرستان حال ہو. ان لوگوں کا آ کے اگر انتظامیہ ہوتی تو یہ پانی وانی نکل جاتا. یہ پانی جو یہاں پہ اسٹرک ہوا ہوا ہے, اس کو اسٹرک ہونے سے بیٹر تھا کوئی نیچرل راستے دیے جاتے, اس کو آگے گورنمنٹ مشینری آتی یہ چیزیں نکال کے, بنسبت اس کے کہ لوگ آپس میں لڑ کے آخر اینڈ میں جو ہے نا وہ کہیں سے پانی نیچرل راستہ چھوڑ کے دوسری جگہوں سے آ رہا ہے, دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے, الٹی جگہوں پہ جا رہا ہے. تو الٹی جگہ میں نیچرل راستہ چھوڑ کے اگر دوسری جگہ پہ جائے گا تو یقیناً وہ اسٹرک ہوگا, وہاں سے نکلے گا نہیں. جو نیچرل راستے ہیں, جس طرح پہلے پاکستان سے پہلے جو راستے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ, ایک یہاں پہ سیف گارڈ کے لیے بچہ بند جس کو کہتے ہیں, سیف بیریئر بہت بڑا وہ بنایا ہوا تھا انگریزوں کے زمانے میں. اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا یہاں پہ کہ پانی جو نکلتا تھا وہ وہاں سے ہوتا ہوا نیچے جا کے سمندر میں گرتا تھا. وہ سارے راستے بلاک کیے ہوئے. یہاں سے شازیہ مری کا علاقہ ہے, یہاں سے پانی آگے نکلتا, سردار شاہ کا آگے لگتا. سردار شاہ نے آگے اسٹرکٹلی ان لوگوں کو بولا ہو کہ یہاں پہ پانی میرے ایریا سے نہیں گزارنا, اگر ان کے ایریا سے نہیں گزرے گا پانی تو کہاں سے گزرے گا پھر. یہاں پہ سم نالے کے لیے جو ہے 2011 میں جب فلڈ آیا تھا, سم نالے کے لیے انہوں نے یہاں پہ اپروول آئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم جو ہے ابھی 2 سال میں یہاں پہ وہ سیم نالہ بنا دیں گے جو جا کے سیدھا سمندر میں گرے گا, اور یہاں کے اس ایریا کا جو پانی اسٹرک ہوتا ہے وہ سیدھا اس میں نکل جائے گا. وہ اس کی سمری گئی تھی, اپروول بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد کب تک نہ اس کے آئی تھنک فنڈ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے دیے, نہ ہی کسی نے اس کا کوئی پیچھے کسی کے پوچھنے کی کوشش کی, اور نہ ہی ان کو زحمت ہوئی کہ وہ بنانا بھی ہے. خیر ان کو تو زحمت ہوتی بھی نہیں ہے, اور اگر کوئی بندہ ان کو زحمت دے بھی دے تو یہ اس چیز کو مطلب ایک کان سے سن کے اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. یہ ان کا وتیرہ ہے. شرم حیا یہ ان کے نزدیک کچھ نہیں بیچتی. یہ بولتے ہیں کہ ہمیں آ کے اگر کوئی مارتا ہے, آگے اگر کوئی خون نکلتا ہے, اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ کسی نے یہ کیا ہے. ادروائز آپ ان کو بے شرم بول دو, مکار بول دو, جھوٹے بول دو, فریبی بول دو, آپ دنیا بھر کی چیزیں بول دو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پیپلز پارٹی کے لوگ میکسیمم ایسے ہی ہیں, ایسے ہی یہ پچھلے 10 سالوں سے چل رہے ہیں, جسے ہم انتہائی ڈھیٹ کہہ سکتے ہیں.